جس میں قوم عاد جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور پہلی قوموں میں سے ہے، اس کے عذاب کے نزول کے 3 اسباب کا ذکر کیا گیا ہے، یا ان کی 3 بڑی بڑی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے چونکہ وہ بہت ہی توجہ کے قابل ہے اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ اور اس کے ساتھ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کو پیش نظر رکھیں تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کو 2 باتوں نے ہلاک کیا ہے، یعنی یہ ان کی ابتدائی 2 خرابیاں ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے تو وہ ہو گئیں جو جس کا ذکر میں نے پہلی آیت میں کیا کہ 2 چیزوں نے ان کو ہلاک کیا۔ ایک تو یہ، ایک ہے کثرت مسائل، اور ایک ہے اپنے نبیوں سے اختلاف۔ کثرت مسائل سے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے مسائل بہت بڑھ گئے تھے، یعنی ہم مسائل کو انہی معنوں میں لیتے ہیں جیسے آج کل اردو زبان میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں عام طور پر مسائل کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ مسائل کا معنی ہوتا سوالات، کہ جب بھی ان کو کسی بات کا حکم دیا جاتا اور کسی بات کے کرنے کی ترغیب دی جاتی اور انہیں بتایا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ فوراً کوئی نہ کوئی سوال چھیڑ دیتے تھے، اس میں سے کوئی سوال نکالتے بجائے اس کے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس میں نیا سے نیا الجھاوا پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان میں جو قوت عمل تھی وہ مفلوج ہوتی گئی، حتیٰ کہ اللہ نے اس سے ان کو محروم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی حکم پر یا کسی بھی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا جائے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، لیکن ایک یہ ہے کہ سوال اس لیے کہ اس طرح کیا جائے یا اس لیے کیا جائے تاکہ آدمی کسی نہ کسی طرح اس پر عمل کرنے سے بچ جائے۔ عام طور پر سوال کرنے والے کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی بات پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے نا، اور آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں، نئی بات شروع کر دیتا ہے، نئی بات کا جواب دیتے ہیں اور کوئی بات شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ موجودہ حالات میں اگر اپنی قوم کے حالات کو دیکھیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے سود کا، اور سود کے مسئلے میں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آج تک یکسو نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی عدالتوں میں مسئلہ پیش آیا یا اخبارات میں چڑھا، کالم نگاروں کے ہتھے چڑھ گیا اور لوگوں نے اس پر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا، تو ایک ایسا معلوم ہوا کہ یہ تو مہمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، یہ تو آج کے دور کی بات ہی نہیں ہے سرے سے۔ میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا، میں حیران رہ گیا سن کر کہ وہاں جتنے لوگ آئے تھے وہ تقریباً اس بارے میں یک رائے تھے، اور میں نام نہیں لیتا کہ کسی خاص ایک مسلک سے ان کا تعلق تھا، کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں کوئی متعین اور حقیقی بات فرما کے نہیں گئے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر سود کے بارے میں کوئی واضح اور حقیقی بات کہی جا سکے، اور خاص طور پر بینکوں کا جو سود ہے وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اسے کو زمانے میں جو سود کا لین دین تھا وہ ساہوکاری سود تھا، ضرورتیں اس کو ایجاد کرتی تھی، لوگ ضرورت کی وجہ سے جا کر کسی امیر آدمی سے سود لیتے تھے، یعنی سود پر قرض لیتے تھے اور سود دینے کا وعدہ کرتے تھے۔ آج تو وہ نہیں ہے، آج تو اصل میں بینکوں سے سود لیا جاتا ہے، وہ ساہوکاری سود نہیں ہوتا، یا وہ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو تجارت کے لیے ہوتا ہے۔ تو تجارت ایک بڑی ہو ہی نہیں سکتی تا وقت اس میں بینکوں کو شریک نہ کیا جائے۔ یعنی آپ اپنی جائیداد دکھا کر یا کسی اور حوالے سے کسی ضمانت پر کسی بینک سے 1 کروڑ روپیہ قرض لینے میں یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 1 کروڑ کی تجارت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو قرض نہیں ملتا تو آپ کے پاس تو 1 کروڑ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر آدمی تو اتنا کھاتا پیتا نہیں ہوتا نا کہ کروڑ روپیہ خود اپنے گھر سے نکال کر تجارت کرے۔ اس لیے جو بڑی تجارتیں ہیں نا، جس سے ملیں لگتی ہیں، جس سے کارخانے لگتے ہیں، جس سے بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی تجارتیں وہ تو سوائے بینکوں کے شریک کیے اور ان کو سود پر ان سے قرض لیے بغیر وہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سرے سے تجارتی کاروباری کرنا چھوڑ دیں، باوجود اس کے کہ 1974 میں
آپ شاید اس کو جانتے ہیں یا نہیں، ورنہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ 1974 میں جب ہمارے یہاں اقلیت قرار دیا گیا اسمبلی کے واسطے سے مرزائیوں کو، بالکل انہی دنوں میں تقریباً 142 ملکوں کے نمائندہ لوگ جمع ہوئے معتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں مکہ معظمہ میں، اور انہوں نے بالاتفاق اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جو بینکوں کا سود ہے وہ سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تھا، اس سے یہی سود مراد ہے۔ وہ جس کو آپ سود قرار دیتے ہیں وہ تو ایک بہت پرانی زمانے میں سب یعنی ہندوؤں کا سود ہے، وہ ساہوکاروں کا۔ اس لیے آج کے دور کے جو سود جس طرح کچھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہی چیز ہے، اور اس پر وہ تعریفیں صادق آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے۔ باوجود اس کے اتنا بڑا فیصلہ ہو جانے کا، آپ اندازہ کریں نا کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کا تعلق سائنس سے ہے تو آپ سائنسدانوں سے پوچھیں گے، اگر اس کا تعلق انجینئرنگ سے ہے تو آپ انجینئرز کو اکٹھا کریں گے، اور اگر اس کا تعلق تعلیم سے ہے تو آپ ظاہرہ ماہرین تعلیم کو بلائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ معاملہ کسی کا ہو بلائیں کسی اور کو۔ اب جب سود کا معاملہ جو کہ سراسر دین سے تعلق رکھتا ہے اور علم دین سے، تو اس میں ظاہرہ علماء کا حق پہنچتا ہے نا کہ وہ اس پر عاجزہ نہیں کرے، اور یا پھر وہ جن لوگوں نے زندگیاں اسی پر کھپائی ہیں اور انہوں نے واقعات نے اس کو سمجھنے کی اور اس دور کی اکنامکس اور آج کی اکنامکس کو باہم ٹیلی کر کے اس پر سے نتائج نکالنے کی محنت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ دونوں طرح کے لوگ وہاں جمع کیے گئے اور انہوں نے بالاتفاق فیصلہ کیا، اس کے باوجود ہمارے سپریم کورٹ کو اس کا واضح فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سوال پہ سوال کیا جائے نا تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہی نہیں۔ اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کہیں بھی کسی مقصد کسی مجلس میں بات کو چھیڑ کے دیکھ لیجیے، کسی اخبار میں شروع کر لیجیے، کسی علمی پرچے میں شروع کر دیجیے، دھڑا دھڑ آپ کو مضامین ملیں گے کہ کوئی اس کے حق میں ہوگا، کوئی اس کے خلاف ہوگا، کوئی الجھن پیدا کر رہا ہوگا، کوئی اس کے عملی پہلوؤں کو لے کے بیٹھا ہوگا۔ یعنی مختصر یہ کہ آدمی تنگ آ کر یہ کہے گا کہ یار اس کو چھوڑو، یہ اصل میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ آج کے دور میں اس پر عمل کیا جائے۔ بھائی یہی چیز ہے کہ جب آپ کو تھکا دیا جاتا ہے نا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی تو مولانا محمد جالندری تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے، تحفظ ختم نبوت کے، اسی ان کو چونکہ بہت تجربہ تھا ان باتوں کا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی ایک تقریر، میں اسے بالکل چھوٹی عمر تھی میری، بالکل ینگ تھا، تو میں نے ان کی تقریر سنی غالب موچی دروازے میں۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح آدمی کے اعضاء تھکتے ہیں نا، اسی طرح آدمی کا ذہن بھی تھکتا ہے۔ کہا مرزائیوں کی ایک تکنیک یہ ہے کہ وہ بات مرزا صاحب سے شروع نہیں کریں گے، وہ شروع کریں گے یسوع مسیح سے، اور پھر ثابت کریں گے دلائل کے زور سے کہ جس کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو آنا ہے، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے اور ان کو زندہ آسمانوں سے اترنا ہے، اور وہ لوگ آ کر مسیح ہونے کا حق قرار دیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اس لیے اس دور کے مسیح وہ ہوں گے۔ کہا کسی مسیح نے نہیں آنا، مسیح تو مر چکا ہے، اس کی قبر ہے سری نگر میں۔ اب بتائیے کہاں وہ دمشق میں بیچارے اٹھے، فلسطین میں گھومے پھرے، وہاں کا انہوں نے 3 سال جن کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں وہ وہیں گزارے، وہیں ان کو سزا ملی۔ عدالت نے جو کچھ فیصلہ کیا، جو جھوٹ ساتھ جو کچھ جمع کیا جا رہا، اس کا تعلق دمشق کی عدالتوں سے ہے، اور وہیں ان کی قبر بنی بقول ان کے۔ وہ سری نگر میں کہاں پہنچ گئے؟ سری نگر سے کیا تعلق ہے؟ ہندوستان میں تو ان کا آنا ہی ثابت نہیں ہے، کبھی نہیں آئے، وہ کسی اور ملک میں نہیں رہے۔ اس زمانے میں کہیں آنا جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن ان یار لوگوں نے دلائل کا انبار لگا رکھا ہے کہ وہ جو یسوع مسیح وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تب مولانا فرمانے لگے کہ دیکھو تم کسی مرزائی سے اس بارے میں کبھی گفتگو نہ کر، وہ کوشش کریں گے تمہیں، چونکہ معلومات زیادہ نہیں ہے نا، اس سے پہلے وہ کوشش کریں گے تمہیں تھکانے کی۔ جب وہ تھک جائیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے کہ بات اصل میں آپ سے یہ کرنی ہے کہ یسوع مسیح تو نہیں آئیں گے، کسی آنے والے نہیں آنا، بلکہ جس کو آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مرزا غلام قادیانی۔ وہ کہنے کہ اسی طرح میرے پاس ایک صاحب آئے اور مجھے لگے الجھانے ان بحثوں میں،
میں نے کہا چھوڑیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے کا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے، ان کی قبر سری نگر میں موجود ہے اور دلائل سے بات ثابت ہو چکی ہے، لیکن جس آدمی نے دجال کو قتل کرنے کے لیے آنا ہے اور جس کو حدیث میں مسیح کہا گیا ہے، کب وہ آ چکا ہے، اور جس کے بارے میں آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہ وہ تو خیر وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے نا۔ تو کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہاتھ اٹھائیے، ان کی دعائیں خیر کریں، وہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اب آپ بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو نہیں آئیں گے، جن کو آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی۔ کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مرزا صاحب نہیں ہے، وہ تو میں ہوں اصل۔ وہ کہنے لگے آپ کیوں ہیں؟ ان کا مرزا صاحب کیوں ہیں؟ کیا مرزا صاحب ان کے رشتہ دار ہیں، یا ان کے ہم وطن ہیں، یا ان کے ہم ذات ہیں، ہم جنس؟ کوئی تو آخر نسبت ہونی چاہیے نا۔ یعنی جو تعلق ان کا کوئی بنتا وہ اس سے زیادہ تعلق میرا نکل آئے گا۔ اسی اصل میں وہ میں ہوں جس کو آنا تھا، اور میں آ چکا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سود والوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے جدید ترین لوگوں کا بھی، کہ وہ اصل میں مسلسل کالم لکھ کر، مسلسل اس طرح الجھاوے دے کر ذہنوں کو تھکاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی تکنیک ہے، اور پہلے دور میں بھی ہوتی رہی، آج کے دور میں بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مسائل کی کثرت سے، اور اس کے انبار سے، اس کی بھرمار سے، اور مسائل کا کیا تعلق ہے سوالات سے؟ اب سوال پہ سوال اٹھاتے چلے جائیے۔ مثلا جب کوئی آدمی کہتا ہے نا خلافت ہونی چاہیے قائم، اب اس کے اصل بات سے انکار تو بہت مشکل ہے، لیکن سوال یہ وہ کیسے ہو، کس ملک میں ہو، اس کے لیے کون تیار ہے، اس طرح کردار کہاں سے؟ اب یہ اتنے سوالات ہیں کہ سوالات میں سوالات اٹھاتے جائیے، بالآخر آپ یہ خود آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں، آج کے دور میں خلافت نہیں قائم ہو سکتی۔ یہی حال ہے اسلامی آئین کا بھی ہے کہ اب اسلامی آئین کے بعد اول تو خیر اب تو اسمبلی کا وہ موضوع نہیں رہا سرے سے، کبھی ہوتا تھا کہ وہاں بار بار یہ بحثیں چھڑتی تھی، اب تو کوئی آدمی کو بیچارہ مولوی اٹھ کر یہ بات کر دے تو کہتے یار بند کرو اس بات کو، تم کیا پرانی باتیں لے بیٹھے، تم کو آج کے دور کی بات کرو۔ تو خیر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ قومیں جو پہلی تباہ ہوئی ہیں وہ یہ تھا کہ ان کو سوالات کیا کرتے تھے، اور قوت عمل سے ان کا دور کا بھی رشتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ انہیں سوالات نے قوت عمل سے ان کو محروم کر کے رکھ دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف کسی چھوٹی موٹی بات سے نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے پاس کسی نہ کسی حد تک اسوہ موجود تھا پیغمبر کا، جو پیغمبر ان کی طرف آیا تھا۔ یہ دیکھیے میں آپ سے ایک اصولی بات کہتا ہوں، جب بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، یا قومیں گمراہ ہوئی ہیں، وہ یاد رکھیے جو کتاب ان پہ نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر کے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ بڑی شدت سے اس کا اقرار کرتی۔ تورات کا آج تک چرچا ہے، اس میں ترمیمیں کی گئیں، تحریفیں کی گئیں، جو کچھ بھی کیا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال محفوظ ہے کسی نہ کسی حد تک۔ تو عہد عتیق اور عہد جدید دونوں بائبل کے نام سے آج بھی ان کے ہاتھوں موجود ہے، اس لیے وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ انکار وہ اس بات کا کریں گی کہ جس پیغمبر پر یہ کتاب اتری تھی، ظاہر ہے اس نے اس کی وضاحت بھی تو کی تھی کہ مثلا اس دور میں نماز فرض کی گئی اور ہر امت پر نماز فرض کی گئی، اب اگرچہ اہل کتاب میں ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں رہی جن کو قربانی کا حکم نہ دیا گیا اور جن کو عبادات کا حکم نہ دیا گیا اور جن کو نمازوں کا حکم نہ دیا گیا، تو ان میں نمازیں نہیں رہی، لیکن یہ نمازیں اٹھی کیسے؟ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی نماز ان میں باقی نہ رہی، یہ نہیں کہ تورات باقی نہ رہی، تورات باقی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس حکم پر عمل کر کے دکھایا تھا وہ تفسیر باقی نہیں۔ اس لیے آج کا پڑھا لکھا آدمی حتیٰ کہ ججز تک ماشاءاللہ اس میں انوالو ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے نا قرآن کریم کی حقانیت بنے، وہ بات کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کے اعمال پر، آپ کے پسند و ناپسند پر،
آپ کے افعال پر، یعنی جو مجموعہ ہے سنت اور حدیث کا، اس کو ہمیشہ انکار اس سے کریں گے اور کہیں گے دیکھیے نا، یہ بخاری تو 250 سال بعد مرتب ہوئی، مسلم اس کے بھی چند سال بعد ہوئی، اور باقی ساری کتابیں اس کے بعد، تو ظاہر ہے اتنا عرصہ بعد اقوال رسول کو مرتب کرنا آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس طرح ذہنوں کو پامال کر دیا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے، اور آخر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، واقعی حدیث تو محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، اب قرآن پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اصل ان کی سوچ کہ مثلا قرآن کریم میں اقیم الصلاح ہے، نماز پڑھیں، آپ کس طرح پڑھیں گے؟ حدیث تو ساری چھوڑ دی آپ، کتنی نمازیں ہیں قرآن کریم میں؟ تو کچھ نہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے فرائض واجبات سنن کیا ہے؟ کوئی تفصیل نہیں۔ اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اس کے 4 فرض، لیکن اس کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن وضو کر کے کرنا کیا ہے آخر؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اتنا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تو نماز کے لیے اٹھو اس سے پہلے وضو کرو، اور اس کے 4 فرضوں کو بیان کیا گیا، لیکن اس کی جو تفصیلات باقی ہیں وہ بالکل اس سے خاموش ہے قرآن پاک۔ اب اسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہو اس بارے میں، اور اگر وہ اس کو آپ نکال دیں تو نماز کی چھٹی۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، اور یہی حال روزے کا بھی، یہی حال حج کا بھی، حتیٰ کہ یہی حال مکارم اخلاق کا بھی، اور یہی حال ہمارے جو بھی ہمارے معاملات، دنیاوی معاملات ہیں، ان میں جو رہنمائی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ عدالتوں کے فیصلے ہیں، کچھ آپ نے ویسے نصیحتیں فرمائی، وہ ساری حدیث میں ہے، قرآن کریم میں نہیں۔ قرآن کریم نے کہیں کہیں اصول بیان کیے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، لیکن یہ عن تراض من کی جو وضاحت حضور کی اگر نظر انداز کر دیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو غیر کہنا یہ ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا نا وہ نبیوں سے تھا۔ یہ نبیوں سے اختلاف کا معنی کیا ہے؟ کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے قسم کھا لی کہ نہ وہ زندگی ہم نہیں گزاری۔ انہوں نے کتاب اللہ کا کبھی انکار نہیں کیا، اور ظاہر کوئی آدمی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ کے دین کے منکر ہیں۔ وہ کہیں جناب ہم اللہ کے دین کو تو ماننے کو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا اسوہ موجود نہیں رہا تو ظاہر اس پر اصرار کرنے کا فائدہ۔ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پہلے تو جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا اسوہ موجود نہیں ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے شاید یہ کہا تھا، یا اس سے پچھلے جمعے سے یاد نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن پر تورات نازل ہوئی، خود تورات میں یہ 5ویں اس کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا بندہ موسیٰ کوہ موآب کے دامن میں فوت ہوا، اور کوہ موآب کے دامن میں اسے گاڑا گیا، اس کی قبر بنائی گئی۔ یہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی جو اسی پر نازل ہوئی۔ اندازہ کریں جو جس پر نازل ہوئی ہے، کیا اس کی موت کی خبر بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ لیکن اس میں ہے۔ اچھا پھر یہ اس کے بعد جو بات فرمائی تو وہ بہت ہی عجیب ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ کی قبر کہاں تھی۔ موسیٰ قبر ہی کوئی نہیں جانتا۔ اب ذرا سوچئے کہ 1450 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے، اور مزید چاہے ہزاروں سال گزر جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی تعلیمات کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہیں لیکن کیا آپ کی قبر کو لوگ بھول جائیں گے؟ لیکن ان کی بے فکری اور لاپرواہی کا عالم دیکھیں، وہ خود ان کی کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں اس کی قبر کون سی، وہ بالکل بھول گیا اس کو۔ اب ظاہر جو آدمی یا جو قوم اللہ کے رسول کی قبر تک کو یاد نہیں رکھ سکتی، وہ اس کی تعلیمات کو کیا یاد رکھے؟ اس لیے اس کا اسوہ تو بالکل تباہ ہو گیا، اور اس کا اسوہ چونکہ نہ رہا اس لیے ان کتابوں پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا۔ قرآن کریم میں جو وعدہ کیا گیا ہے نا وہ دورہ ہے، اکارا نہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ذکر قرآن کریم کے 5 ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کے ذاتی نام، 5 نام ہیں ذاتی، اور ان میں سے ایک ذکر بھی ہے۔ اب ذکر اس لیے لایا گیا، قرآن نہیں لایا گیا، تاکہ اسے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ قرآن جو مابین الدفتین 1-2 جلدوں میں بند ہے، یہ شاید یہ مراد ہے۔
ذکر کا لفظ لایا گیا، اور ذکر جس طرح قرآن کریم ہے اس طرح حدیث بھی ذکر ہے۔ اسے قرآن کریم میں جو وعدہ کیا گیا ہے نا، اس سے مراد صرف اللہ کی کتاب کا محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، اور جن چیزوں کو آپ نے پسند کیا، جن کو ناپسند کیا، ان سے روکا، وہ ساری باتیں ہم نے محفوظ کر دی۔ اس کی مزید دلیل دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں حضرت جبریل کے ساتھ۔ جب وحی اترتی تھی نا تو شروع میں یہ ہوا کہ حضور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی آیت مجھ سے بھول نہ جائے، رہ نہ جائے کوئی آیت۔ آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس فکر سے نکل جائیں، آپ بھولیں گے نہیں آپ، اس لیے آپ ساتھ ساتھ زبان نہ چلانے کی کوشش کریں۔ لا تو ہر بھی لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، لتعجل بہ تاکہ جلدی سے اس کو اخذ کر لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور مزید فرمایا وقرآن، اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، پڑھنا بھی، اس کا جمع کرنا بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن کی بکھری ہوئی شکل میں نازل ہوا، کبھی ایک رکوع نازل ہوتا، کبھی چند رکوع نازل ہوتے، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی، کبھی ایک بڑی صورت اکٹھی نازل ہو جاتی ہے۔ بہت ایسے یعنی اس کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں کہ پوری صورتیں نازل ہوئی بکھرا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ چند آیات پہلے پارے میں ہیں اور باقی آیات وہ 14-15 پارے میں ہیں جا کر، اور اللہ نے وہ سب، یعنی وہ اتنے بڑے عرصے کے بعد ان کو نازل کیا گیا اور ان کو جمع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اس کو فلاں سورت میں لکھوا دیں۔ اس طرح سے قرآن کریم مرتب ہوا، اور ہمارے ماشاءاللہ جو مستشرقین ہیں نا، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے علوم اسلامیہ پڑھنے کی کوشش کی، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آج تک مرتب نہیں ہوئی، یہ جو اس کی ترتیب ہے نا، یہ نزولی نہیں ہے، یہ تو صحابہ نے اپنی مرضی سے دے دی۔ اصل میں جس طرح نازل ہوا وہ اصل اس کی ترتیب ہے اصل۔ اس لیے انہوں نے غالباً سن 52 میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم مرتب کیا اور اس کو چھپوایا، اور بڑے خوبصورت کاغذ میں، اس کی قیمت بھی بہت کم رکھی، اور اپنے بک اسٹالوں میں عام طور پہ پھیلا دیا اس کو۔ اور اس کی ایک، یعنی اس کی اصل علامت یہ تھی کہ یہاں قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس میں سب سے پہلی سورہ زلزال ہے۔ ذرا اندازہ کریں آپ، یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن پاک۔ ایک ہمارے یہاں ایک بڑے باخبر آدمی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں سن 52 میں گیا انگلینڈ میں جب یہ قرآن پاک چھپا تھا، تو وہاں میں ایک بک اسٹال پر گیا اور میں نے جا کر ان سے قرآن پاک کا نسخہ مانگا، تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ جو وعدہ فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، وہ عجیب کس طرح اس کا وعدہ پورا کیا اس نے۔ انہوں نے کہا وہ جو سیلز مین تھا نا، اب ظاہر وہ تو عیسائی لڑکا تھا، اس کو یقین وکالت کرنی چاہیے اپنے چھاپے ہوئے قرآن پاک۔ کہا جب میں نے اسے کہا نا کہ مجھے قرآن پاک کا نسخہ دیجئے، انہوں نے کہا جی کہ اصلی چاہیے آپ کو یا نقلی چاہیے؟ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اصلی کون سا اور نقلی کون سا؟ کہنے لگے اصلی تو وہ ہے جو مسلمان شائع کرتے ہیں، اور نقلی وہ جو ہم نے شائع کیا، تو آپ کو کون سا چاہیے؟ تو میں نے کہا بس میری بات پوری ہو گئی، اور اللہ نے یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ کریں گے آپ، بے شک جو آپ کریے، لیکن آپ کے لوگ یہ سمجھیں گے یہ نقل کی گئی، یہ نقلی کام، یہ نمبر 2 نمبر 3 کام ہے، وہ نہیں ہے اصل کتاب۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، شاید آج ویسے بات چھڑ گئی ہے، کہ غالباً 1937 میں شاید جنگ عظیم دوم میں، اس کے بعد ہوئی ہے یا اس سے پہلے ہوئی؟ ڈاکٹر حمید اللہ اس زمانے پیرس میں تھے، پاکستان تو ابھی نہیں بنا تھا، وہ تو خیر وہیں انہوں نے جا کر ایم اے کیا، وہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، وہیں پھر رہے، اور پھر لوٹ کے کبھی حیدرآباد نہیں گئے، پھر گئے تو ملنے کے لیے،
تو وہیں سے ان کو ظاہرہ بڑھاپے میں اس طرح اٹھایا گیا کہ انتہائی بیمار تھے، پھر امریکہ جا کر انتقال کر گئے، شادی بھی نہیں کی انہوں نے، تو اللہ نے بڑا کام دیا ان سے۔ قرآن پاک انہیں فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور 50,000 آدمی تقریباً ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو اللہ نے بہت یعنی بڑی خدمت کی انہوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور دان پان سے چھوٹے سے آدمی تھے اور نہایت سادہ۔ جس مکان میں وہ رہے نا 1948 میں جا کر، یا اس سے بھی پہلے، نہ پہلے بلکہ اس سے پہلے، وہیں سے ان کو اٹھایا گیا۔ اور صلاح الدین صاحب لکھا کہ وہیں نواز شریف صاحب وہیں گئے تھے جب یہ وزیر اعظم تھے، ان کے پاس 1.5 کمرہ تھا، ایک کمرہ جس میں وہ بیٹھتے تھے اور لوگ مہمانوں کو بٹھاتے، دوسرا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، اسی میں وہ پکاتے تھے، اسی میں کھاتے تھے۔ کہنے کہ انہوں نے کبھی ساری عمر گوشت تو کھایا ہی نہیں، سبزی کھاتے تھے، اور سبزی 4-5 دن کی اکٹھی پکا لیتے اور ڈبل روٹی روز لے آتے اور کھا لیتے، بس اللہ نے خیر سے۔ کئی بار سفر پہ جاتے نا تو حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ 2-2 3-3 سوٹ ایک دوسرے کے اوپر پہن لیتے، جب اوپر کا میلا ہو جاتا نا سوٹ اتار دیتے، نیچے کا ظاہر وہ تو صاف ہی ہوتا، جب مزید اگر ٹھہرنا پڑتا تو ایک اور اتار دیتے، تیسرا اور پہنا ہوتا تھا۔ اور ویسے بھی ان کے پاس سامان مختصر۔ یہاں جب آئے ہیں لاہور میں تو ہمارے سیکٹری تعلیم میاں مسعود صاحب وہ گئے ان کو لینے کے لیے، تو جہاز میں جا کر ان سے ملے، انہوں نے کہا جی میں آپ کو لوں گا، ٹھیک ہے آپ نیچے ٹھہرے میں آ جاتا ہوں۔ وہ جب نیچے اترے تو انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس آپ کا سامان کہاں ہے، مجھے دے دی نا دیجیے، وہ آپ کا وہ کیا ہوتا ہے وہ کارڈ جو ہوتا ہے وہ دیجیے تو میں دیکھ لوں، جا کر میں ان سے سامان لے لوں۔ کہنے لگا میں چونکہ پہلی دفعہ ان سے ہم کلام ہوا تھا، انہیں میری بات نہیں سمجھی، کہنے لگا میاں کیا کہتے ہو تو؟ کہنے لگا میں نے سے کہا کہ وہ کہاں ہے آپ کا وہ کارڈ سا، تو میں جا کہنے لگا سامان میرے پاس تو ہے، میں نے کہاں ہے، کہنے لگا یہ میرے پیچھے تو باندھا ہوا، یعنی ایک بیگ میں ڈال کر اپنے پیچھے انہیں لٹکایا ہوا تھا، بھائی یہ ان کا سامان تھا۔ اور یہاں وہ سرکاری مہمان تھے، اور میں جب ان سے میری ملاقات ہوئی ہے وہاں پنجاب یونیورسٹی میں، وہاں وہ 2 دفعہ غالباً تشریف لائے، یعنی معمولی سے کپڑے اور اوپر سادہ سی اچکن، اور اس لیے آ کر انہوں نے ثانیہ العال میں خطاب کیا۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں جرمنی میں تھے۔ کہنے کہ جرمنی کے بعد وہ فرانس میں وہ آئے، وہاں کے ڈائریکٹر، انہوں نے ایک سیل قائم کیا تھا، اور سیل اس بات کا تھا کہ جتنے قرآن کے نسخے میرے وہ جمع کر لو، اور جتنے تورات کے اور انجیل کے میرے وہ جمع کر لو۔ اس کے بعد ان کو آپس میں ٹیلی کر کے دیکھو کیونکہ آپس میں اختلافات ہیں کہ نہیں۔ کہنے کہ وہاں سے ڈائریکٹر صاحب جو ہماری لائبریری میں جو نسخے تھے نا، تو تینوں زبانوں کے، تینوں کتابوں کے، اس کی تصویریں لینے کے لیے آئے تھے، تو شخصی طور پر مجھ سے ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کتنے نسخے جمع کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً قرآن پاک کے ہم 45,000 نسخے جمع کر چکے ہیں، اور اس کے قریب ان کتابوں کے نسخے جمع کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اتفاق یہ کہ جنگ عظیم کے ہو رہی تھی تو بم گرا تو سب کے تباہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک عارضی سی، ایک مختصر سی اس کی رپورٹ چھپ چکی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم نے جہاں تک ٹیلی کر کے دیکھا کا انجیل کے اختلافات تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہیں ان کے آپس کے، اور ان میں 1/8 تو ایسے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل کتاب میں اختلافات، اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے اس کو ہم نے ٹیلی کیا تو کہا سارے نسخوں میں کوئی اختلاف نہیں ملا، اگر کوئی اختلاف ملا ہے تو وہ تحریر کا اختلاف ہے، یعنی ایسا کہ مثلا فرض کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کتابوں میں ہے لیکن کہیں رحمان چھوٹ گیا ہے، اور وہ زہرا کاتب کی غلطی ہے، ورنہ وہ دوسری کتابوں میں نہ ہوتا نا، کہ اس طرح کا کوئی اختلاف نکلا، ورنہ باہمی روایات کا اختلاف اس میں بالکل نہیں ہے، اور اس میں تو روایت کا اختلاف ہے کہ ایک کتاب نے ایک بات لکھی ہے، دوسری میں ہے ہی نہیں سرے سے، اس نے بالکل ایک نئی بات لکھی، اس نے کوئی نتیجہ نکالا، اس سے کوئی نتیجہ نکالا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں رہیں
اور اس کی محفوظ نہ رہنے کا اصل سبب کیا تھا کہ ان کے جن پر وہ کتابیں اتری تھی ان کا اسوہ موجود نہ رہا، اور جب اصل ان کی تفصیلات موجود نہ رہی تو اصل کتاب تھوڑی بہت باقی رہی بھی تو اس کا فائدہ ختم ہو گیا۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں اگر تمہارے اندر سوالات کی کثرت پیدا ہو جائے اور تم اپنی زندگی کے معاملات میں اگر میرے اسوہ سے اختلاف کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تم بھی پہلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جاؤ، تمہاری بقا کی کوئی صورت باقی نہیں۔ اب میں اس کس منہ سے آپ سے کہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ شکل و صورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ آپ کا لباس کیا حضور کا لباس جیسا؟ آج کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے آپ کا میل جول کا انداز کیا حضور سے ملتا جلتا ہے؟ کیا آپ کی نمازیں واقعی حضور کی نمازیں ہیں؟ ہم میں کتنے ہیں جو 5 وقت نماز، باقی تو چھوڑیے 5 وقت نماز ہم کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کتنے دیتے ہیں؟ اور اگر روزہ آ جاتا ہے روز رمضان تو کیا ہم اس کا بہانہ بنا بنا کر کبھی کسی بیماری کا بہانہ، کبھی طبیعت کے بوجھل ہونے کا بہانہ، کیا ہم روزے نہیں چھوڑتے؟ اور روزوں کو ہم نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا۔ وہ حاجی لکھ نے کے زمانے میں لکھا تھا کہ کریں کیا خدمت اسلام جب قانون مانے ہے، جب قانون اسلامی قانون ہوتا تو اسلام کی خدمت بھی کرتے۔ کہا کریں کیا خدمت اسلام جب قانون مانے ہے، اور نماز عید کیوں کر ہو دل محزون مانے ہے۔ جب دل ہی پریشان ہے تو عید کیسے؟ وہ روزہ یوں نہیں رکھتے کہ ماہ جون مانے ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، اور نمازوں کے تو قائل ہیں مگر پتلون مانے ہیں، اس کی تری ٹوٹتی ہے، اور عمل کی راہ میں ہر آن ناکارہ ہیں ہیٹے ہیں، مگر یہ فخر کیا کم ہے مسلمانوں کے بیٹے۔ بھائی اتنی سی بات ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، ورنہ ان کے طور اطوار دیکھیں، ان کی مذاقتہ دیکھیں، ان کی تہذیب دیکھیں، مسلمانوں کا مجموعی تمدن دیکھ لیں، مسلمانوں کی حیات دیکھ لیں، ان کا قانون دیکھ لیں، کہیں سے اس بات کا یعنی اظہار نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ایک اسلامی مملکت ہے اور اسلامی مملکت بنانے کا ہم نے ایک عہد کیا تھا۔ میں کئی دفعہ اس بات پہ سوچتا ہوں کہ قوم میں تو اپنے عہد و پیمان سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کسی قوم کا وزن اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے قول و قرار کی کتنی پکی۔ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں نا وہ مر جاتی ہیں لیکن اپنے قول سے کبھی نہیں بدلتی۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ کی قوم واقعی ایک زندہ قوم ہے تو میں کیا آپ کو یہ بات یاد کراؤں؟ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ جب آپ لوگ آئے تھے اور لوگوں کو قتل کرواتے ہوئے آئے اور اتنی تکلیفیں اٹھا کے آئے، 10 لاکھ انسان مارے گئے اور 65,000 لڑکیاں اغوا ہو گئی، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد جب اس وطن میں آپ پہنچے ہیں تو آپ کی زبان پر نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہاں گیا بنا رہا؟ ماشاءاللہ سکندر حیات کے صاحبزادے شوکت حیات، یہ شوکت اسلام کے نام سے ان کے نام کے نعرے لگا کرتے تھے مسلم لیگ اس زمانے میں جلسوں میں، اور یہ پیش تھے ان لوگوں میں، یہ تقریریں کرتے اور ان باتوں کو دہراتے تھے۔ لیکن ایوب خان کے زمانے میں ان کا بیان ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ چھپا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے ایک روٹی پانی اور اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے الگ وطن لیا تھا، کون کہتا بیوقوف آدمی کہ ہم نے ایک مذہب کی خاطر ملک حاصل کیا تھا، یا ہم اس کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ اندازہ کریں کہ مسلم لیگ کا ایک اہم آدمی ہے، اور ہمارے لیاقت علی خان مرحوم نے پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بات تو کہی تھی کہ اسلام نافذ کریں گے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء کرام جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا اسلام نافذ کریں؟ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، کس کا کریں؟ اسلام کے تو آپ نے کئی ایڈیشن تیار کر رکھے ہیں، کئی ماڈل ہیں اس کے۔ چنانچہ اس کا جواب دینے کے لیے سید سلیمان ندوی علیہ رحمت نے یہاں لاہور میں 32 علماء کا ایک اجلاس بلایا، جس میں شیعہ حضرات بھی موجود تھے، سارے مسالے کے لوگ موجود تھے۔ اس میں تقریباً میرے خیال میں شاید 32 اس کی دفعات ہیں یا 52 ہیں، مجھے یاد نہیں ہے سب۔ وہ انہوں نے متفقہ طور پر
اس پر انہوں نے دستخط کیا اور وہ لو حکومت کو بھیجی کہ یہ ہے ہمارا وہ اسلامی آئین، یہ اس کے بنیادی اصول ہیں، آپ ان اصولوں پر مبنی کوئی بھی یعنی آئین کی کوئی شکل بھی بنا دیں، ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن ان بنیادوں میں سے کوئی چیز ہلنی نہیں چاہیے۔ یوں تو خیر مجھے عقیدت رہی ہمیشہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم سے، میں ان کی بہت ساری خوبیوں کا معترف ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک زمانے میں وہ امیر ہوتے تھے جمیعت اہل حدیث کے، آپ کو شاید وہ زمانہ کا پتا ہو، لیکن میں اس بات سے ان کا بہت معترف ہوں اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جس طرح کے اخلاص کا اظہار کیا وہ ظاہر بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اخباروں میں بیان جاری کیا، ان کا لوگوں اہل حدیثوں کو کوئی مسئلہ نہ بناؤ اور ہمیں بہانے کے طور پر استعمال نہ کرو، تم فقہ حنفی نافذ کر دو اس ملک میں اہل حدیثوں کا امیر ہوتے ہوئے اس کو تسلیم کر دو، تم اسلام تو لاؤ۔ یعنی اندازہ کریں کہ ہم بار بار بہانہ کرتے ہیں، بریلویوں کا دیوبندیوں کا سرے سے اختلاف ہی کوئی نہیں، ان کا اختلاف بعض رسموں میں ہے، لیکن جہاں تک آئین کا تعلق ہے، قانون کا تعلق ہے، سرے سے کوئی اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ ان کے جو دینی مدارس ہیں اس میں تقریباً 80 کتابیں ہیں جو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی کوئی اختلاف نہیں، ان کے ایک ہی تو فقہ ہے ان کی۔ اختلاف ہو سکتا تھا اہل حدیثوں کو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ بات امیر جماعت اہل حدیث نے یہ بات کہی تھی کہ آپ فقہ حنفی کو نافذ کر دیجیے، ہم مان لیں گے، لیکن آپ اس کی بسم اللہ تو کیجیے نا۔ مولانا داؤد غزنوی نے مولانا احمد صاحب لاہوری کو پیغام بھیجا کہ آج مغرب کی نماز میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی، آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہاں ضرور تشریف لائیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ تشریف لائیں گے تو۔ اب دونوں یہ گئے تو چند آدمیوں کے ساتھ لے کر گئے، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اپنے کوئی دوست احباب کو بلایا۔ اب مغرب کی نماز ہونے والی تھی، جب انہیں پہنچنا تھا تو انہوں نے اپنے نمازیوں سے یہ کہا عصر کی نماز میں کہ آج مولانا داؤد غزنوی تشریف لا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اہل حدیث ہے، وہ رفع دین بھی کرتے ہیں، فاتح خلف الامام بھی پڑھتے ہیں، اور آمین بالجہر بھی کرتے ہیں۔ کہا یہ ساری سنتیں ہیں، دیکھنا وہ آئیں تو وہ یہاں اجنبیت محسوس نہ کریں، تم یہ سارے کام کرنا، آمین بالجہر بھی کرنا، اونچی آواز سے آمین کہنا، اور رفع دین بھی کرنا۔ یہ انہوں نے اپنے نماز سے کہا کہ میں ان سے کہوں گا وہ نماز پڑھائیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے طریقے سے پڑھائیں گے نا، تو تم یہ سارے کام کرنا۔ اور مولانا داؤد غزنوی نے وہاں اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ میں جا رہا ہوں مولانا احمد صاحب مرحوم کے پاس، تو وہ ظاہر ہے دیوبندی عالم ہے اور حنفی عالم ہے، وہ آمین بالجہر نہیں کرتے اور رفع دین بھی نہیں کرتے، تو تم ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مہمان نے میزبان کا خیال نہیں کیا۔ اب عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ تشریف لائے تو مولانا احمد صاحب نے واقعتاً مولانا داؤد غزنوی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہیں اصرار تو کیا کہ نہیں آپ پڑھائیں، کہا کہ نہیں آپ پڑھائیں، چنانچہ وہ نماز پڑھائی انہوں نے۔ اب انہوں نے نہ انہوں نے رفع دین کیا، نہ آمین بالجہر کیا جیسا وہ سوچ کے آئے تھے، اور پیچھے جو حنفی کھڑے تھے وہ اونچی اونچی آواز سے آمین بھی کر رہے ہیں اور رفع دین بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لڑنے والی باتیں ہیں ہی نہیں، یہ صرف افضلیت کے جھگڑے ہیں، کوئی جائز ناجائز کی بحثیں نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اتنا تماشا بنا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری یہاں قانونی مشکلات ہیں ہی نہیں سرے سے۔ آپ بتائیے کہ ایران نے تو اثنا عشری مذہب ہے ان کا، شیعہ مذہب، اور وہ بھی ان میں سے جو اثنا عشری ہے، ان کے تو کئی گروہ ہیں نا، ان میں سے جو یہ ان کا مسئلہ۔ امام خمینی نے وہاں اسلام نافذ کیا، ان کا کسی گروہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور اثنا عشری کو انہیں تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلوں میں اخلاص ہو تو بھی وہ بعض معمولی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو ان کو حالانکہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام یہ تحفہ اثنا عشریہ۔ میں حیران رہ گیا یہ کتاب دے کر، فارسی زبان میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ تو ہو چکا، کہ انہوں نے لکھا کہ 72 فرقے ہمارے شیعہ حضرات میں ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کے 72 فرقے ہو جائیں گے اور 73واں ناجی ہوگا، نجات پانے والا، کہا وہ 73واں یہ اہل سنت کا ہے،
یہ 72 فرقے ان میں ہیں۔ اب جن میں اتنے فرقے ہیں وہ تو بال اتفاق ایک ملک میں اسلام نافذ کرے اور عام معاشرہ نجات پانے والے آپ کو کوئی اسلام نہ ہو۔ وہ بات اصل میں یہی ہے کہ ہم نے صرف سوالات اٹھا کے وقت گزارا، اور یہ بنیاد اسی میں ہے کہ یہ جو قوم عاد تباہ ہوئی تھی تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ جہادو بآیات ربہم، انہیں اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کیا تھا، اس کو اشاعت مان لیتے۔ وہ جو پیغمبر ان کی طرف آئے تھے نا، ان کی سیرت کو اور ان کی سنت کو ماننے سے، ان کے حالات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، جو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے اس کی ہم پیروی کیسے کریں؟ تو میرے بھائیوں، اگر نجات پانی ہے اور اگر بچنا ہے تو اس ملک میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس لیے حضور تشریف لائے تھے اور جو آپ کا مقصد زندگی تھا، اور ایک ایک صحابی نے اس کو مقصد زندگی بنایا، اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ یہی فرما کے گئے تھے کہ ترکت فیکم الثقلین، لوگوں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے تمسک کرو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ میں اس کے سوا اور میں کیا کروں؟ میں پلٹ کر پیرایا بیان بدل کر باتیں وہی دہراتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اثر نہیں ہو رہا۔ یعنی جہاں ہمارے نمازی وہیں کے وہیں، میں کسی اور بے کری اور بے چینی پیدا ہوتا نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ میرے اندر میں جب دیکھتا ہوں کہ رات کو آرام سے نیند آتی ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میں اتنی بے کلی سے ان کو سمجھاتا دوں لیکن میرا اپنا کیا حال ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ حالات کو اچھے نہیں ہیں۔ اگر حالات بالکل بکھرٹ ہو گئے تو پھر ہم کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔